کہ ہذا شہر مبارک، یہ وہ برکت والا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اللہ نے روزے تم پر فرض فرمائے، اور پھر روزے کی بابت فرمایا کہ الصوم جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال مین کہ جیسے جنگ کے ایام میں، جنگ کی کیفیت میں مجاہد اللہ کے راستے میں لڑنے والا، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے پاس ڈھال رکھتا ہے کہ جس سے اس کے وجود کو سلامتی ملے، اسے نقصان نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو، اور اسے کسی بھی پریشانی کا، کسی تکلیف کا، کسی زخم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈھال اس چیز کو بولتے ہیں۔ تو فرمایا کہ الصوم جنۃ، روزہ اہل ایمان کے لیے ڈھال ہے، یعنی جو انسان روزہ کو اپناتا ہے، اس فرض کو اپنا لیتا ہے، تو یہ روزہ جو ہے دوزخ کی آگ کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک ڈھال ہے۔ جو روزہ کو ادا کرتا ہے اور روزہ کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے جہاں اسے بہت زیادہ اجر اور ثواب عطا کیا جاتا ہے، وہاں دوزخ کے آگ کے بچاؤ کے لیے اللہ نے اس کے لیے یہ ڈھال بنا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا ہر عمل جو ہے، یہ خداوند کریم کی مہربانی، اس کی کرم نوازی، اس کا فضل ہے، اس کی عنایات کا سلسلہ ہے کہ اگر یہ کوئی غلطی کرتا ہے، ایک غلطی کرتا ہے تو اسے سزا بھی ایک غلطی کی صورت میں ملتی ہے، لیکن اگر اس کے برعکس اگر وہ کوئی بندہ مومن نیکی کرتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے جو عمل خیر ہے، عمل صالح ہے، اچھا عمل کر لیتا ہے، تو کلام مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ کی ذات نے اس کو 8ویں پارہ میں ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کے آئے گا، ایک نیکی کرتا ہے بندہ مومن، تو اللہ کی جناب سے اسے ثواب اور اجر ایک نیکی کی صورت میں نہیں ملتا، ایک نیکی کے بدلے اللہ اسے 10 نیکیوں کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کم از کم بندہ مومن کا جو حصہ ہے، نیکی کا حصہ، اجر کا معاملہ، اللہ کی جناب سے جو اسے اجر عطا کیا جاتا ہے، تو ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ کم از کم 10 نیکیوں کی ثواب صورت میں عطا کیا جاتا ہے۔ اب کلام مجید کے اندر تو یہ لفظ آیا، حدیث پاک میں اس کی مزید محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تفسیر بیان فرمائی، کیونکہ حضور کی حدیث وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ 10 کی صورت میں عطا کیا جاتا ہے،
اور اس کا آغاز 10 نیکیوں سے شروع ہوتا ہے. 10 نیکیوں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. ہر ایک کو 10 نیکیاں نہیں. اب ایک کوئی بھی کام لے لیں، چاہے نماز لے لیں، چاہے روزہ لے لیں، چاہے حج لے لیں، چاہے زکوٰۃ لے لیں، صدقہ خیرات لے لیں، کوئی بھی نیکی کا کام لے لیں، تو ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا. صرف نماز کو لے لیں، بھری مسجد کے اندر چھوٹے بھی شامل ہوتے ہیں، بڑے بھی شامل ہوتے ہیں، جوان بھی شامل ہوتے ہیں، بوڑھے بھی شامل ہوتے ہیں، بزرگ شامل ہوتے ہیں. تو کیا ہر ایک کو ثواب جو ہے، اجر سب کو برابر ملتا ہے؟ ہر ایک کو اجر اور ثواب سب کو برابر نہیں ملتا. اللہ رحم کرے، کئی ایسے نمازی ہوں گے جی کہ جن کی نمازیں اٹھا کے ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں. جیسے تیری نیت تھی ایسی تیری مراد ہے، جیسا تو نے عمل کیا ایسا تیرے لیے اس کا اجر ہے. تو اسی طرح ہر ایک کا معاملہ تو ایسا نہیں ہوتا نا. جو جتنی محبت کے ساتھ اس عمل کو اپناتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو کسی کو اس نیکی کا ثواب جو ہے وہ 10 نیکیوں کی صورت میں ملتا ہے، اور اللہ کی جناب سے کسی کو ثواب اس سے زیادہ 20 نیکیوں کی صورت میں ملتا ہے. نیکی ایک ہی ہے، بے شک بے شک. کام ایک ہی ہے، عمل سب نے ایک ہی کمایا، لیکن ثواب اور اجر ہر ایک کا وکھرا وکھرا الگ الگ. بے شک. کسی کو 10 کی صورت میں اجر ملتا ہے، کسی کو 20 کی صورت میں اجر ملتا ہے، کسی کو 30 کی صورت میں، کسی کو 50 100 200. اب آپ اندازہ کریں، کسی کو 10 نیکیوں کی صورت میں اجر ملتا ہے اور کسی کو سینکڑوں کی صورت میں. حدیث پاک کے اندر آیا، مشکات شریف کے اندر بھی حدیث پاک آئی، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ نیکیوں کا جو اجر اور ثواب ہے وہ 700 نیکیوں کی صورت میں عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. کسی کو 10 نیکیاں اور اسی عمل کا عمل وہی، کسی کو اجر 10 نیکیوں کی صورت میں ملتا ہے اور کسی کو اجر جو ہے اسی نیکی کا، اسی عمل کا 700 نیکیوں کی صورت میں اسے اجر اور ثواب عطا کیا جاتا ہے. اب عمل ایک ہی ہے، عمل ایک ہی ہے، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ صدقہ خیراتی ہو، چاہے وہ قربانی ہو. جی جو جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، جتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کا عمل جتنا اچھا ہوگا، بے شک. جی عمل اچھا اس کا جتنا عمل اچھا ہوگا، جتنی اس کی ادا اچھی ہوگی، جتنی اس میں خوبصورتی ہوگی، اتنا ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ سے اسے اجر اور ثواب اتنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو کسی کو 10 نیکیوں کی صورت میں اور اسی عمل کا ثواب اور اجر جو ہے اللہ کی بارگاہ سے کسی کو 700 گنا کی صورت کے اندر جو ہے اجر اور ثواب عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہ جو گنتی کا معاملہ ہے نا، جیسے حدیث پاک میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ جو گنتی کا معاملہ ہے
یہ دیگر معاملات میں ہے، نماز میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، حج میں ہے، تلاوت قرآن میں ہے، صدقات و خیرات میں ہے، اور دیگر معاملات کے اندر جو ہے وہ گنتی کی صورت کے اندر جو ہے وہ اجر اور ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے لوگوں روزے کی بات نہ کرنا، بے شک روزے کی بات نہ کرنا، کیونکہ روزے کا معاملہ جو ہے وہ گنتی کی صورت میں نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی جناب سے اس کے بندے کو بے حد اور بے حساب اجر اور ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ الا الصوم، روزہ ایک وکھری عبادت ہے۔ بے شک دیگر ایسے معاملات ہیں، نماز ہے، بندہ کوشش کر کے وقت نکال کے ادا کر لیتا ہے، حج کا ایک اور حسن ہے، بندہ وہ ادا کر لیتا ہے، ہر کام ہوتا اس کی توفیق کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی کے ساتھ، اس کے کرم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے فضل کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر بندہ بہت زیادہ مشقت سے گزرتا ہے، تکلیف سے گزرتا ہے، انسان اپنے مولا کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اپنی لذت کو بندہ قربان کر دیتا ہے، اپنی خواہش، انسان اپنی خواہش کے لیے جائز ناجائز جو آتا ہے کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ کام کیوں کیا؟ خواہش نفس شامل تھی۔ کسی پہ ظلم کیوں کیا؟ اپنی خواہش نفس تھی۔ کسی کا حق کیوں مارا؟ اپنی خواہش نفس تھی۔ کسی کے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ اپنی خواہش نفس شامل تھی۔ کسی کے ساتھ فراڈ کیوں کیا؟ اپنی خواہش نفس شامل تھی۔ کسی کا حق کیوں مارا؟ جی کسی کا حق کیوں مارا؟ اپنی خواہش نفس شامل تھی۔ جھوٹ کیوں بولا؟ اپنی خواہش نفس شامل تھی۔ بے شک برا دیکھتا کیوں ہے؟ جی برا دیکھتا کیوں ہے؟ اپنی خواہش نفس شامل ہے۔ برا سنتا کیوں ہے؟ خواہش نفس شامل ہے۔ برا بولتا کیوں ہے؟ خواہش نفس شامل ہے۔ برائی کو پکڑتا کیوں ہے؟ خواہش نفس شامل ہے۔ برائی کی طرف چل کے جاتا کیوں ہے؟ خواہش نفس شامل ہے۔ روزہ، یہ روزہ کیا ہے؟ ابھی صبح جو درس بیان ہو رہا تھا وہاں میں نے حدیث پاک بیان کی کہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص برا قول، برا عمل نہ چھوڑے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ
محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص برا قول نہ چھوڑے، برا بولنا نہ چھوڑے، یعنی جھوٹ نہ چھوڑے، غیبت نہ چھوڑے، چغل خوری نہ چھوڑے اور ظلم زیادتی نہ چھوڑے، کسی کا حق مارنا نہ چھوڑے، کسی کو دھوکہ دینا نہ چھوڑے، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا نہ چھوڑے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا عام حصہ بن گئی ہیں۔ اور پھر کہنے کو ہم نمازی بھی ہوتے ہیں، ہم روزے دار بھی ہوتے ہیں، ہم حاجی بھی ہوتے ہیں، سارے کام چلتے جاتے ہیں، ظلم زیادتیاں بھی کرتے جاتے ہیں، ساتھ نمازیں بھی پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، میرا رب فرماتا ہے کلام مجید فرقان حمید کے 21ویں پارہ میں مالک نے ارشاد فرمایا نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے، برے کاموں سے نماز روک دیتی ہے۔ ہمیں نہیں روکتی ہے، ہم کرتے چلے جاتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے جا رہے ہیں، ظلم زیادتیاں بھی کرتے جا رہے ہیں، دھوکہ فراڈ بھی کرتے جا رہے ہیں، غلط بیانیاں بھی کرتے جا رہے ہیں، جھوٹ بھی بولتے جا رہے ہیں، ظلم زیادتیاں بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا مطلب اور مفہوم یہ نکلا پڑھی گئی ہماری نماز نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھی گئی ہوتی، نماز نے ہمیں بے حیائی سے روک دیا ہوتا۔ بے شک اگر ہم نے نماز پڑھی ہوتی، نماز نے ہمیں برائی سے روک دیا ہوتا۔ اگر ہم برائی سے نہیں رک رہے، اپنے گریبان میں جھانکے کیا وجہ ہے؟ یا ہمیں کسی نے نماز کا بتایا نہیں کہ نماز ہوتی کیا ہے؟ جی ہم ایک پریکٹس کو جانتے ہیں کہ یہ نماز 2 رکعتوں کا نام ہے، کہیں قیام آ گیا، کہیں رکوع آ گیا، کہیں سجدہ آ گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں نماز، لیکن جو ایک نماز کی روح ہے، روح کیا ہے اس کی طرف سوچنے کی طرف دھیان نہیں کرتے ہم۔ روزہ صرف کھانے اور پینے اس چیز سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ نام ہے اپنی خواہشات کو، اپنی لذات کو، اپنی لذتیں، اپنی خواہشات اس مولا کی رضا کی خاطر قربان کر دینے کا نام روزہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی خواہش، اب میری کیا خواہش ہے؟ ہر ایک بندہ سوچتا میری یہ بھی خواہش ہے، میری یہ بھی خواہش ہے، میری یہ بھی خواہش ہے۔ جی اب اس خواہش کی وجہ سے وہ جائز اور ناجائز میں فرق نہیں کرتا، اس خواہش کی وجہ سے حلال اور حرام میں وہ فرق نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بس آنا چاہیے، حلال حرام کو چھوڑو۔ اب یہ دور گزر گیا حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے کا، لیکن ہم کسی کا نقصان نہیں کرتے، نقصان ہم اپنا کرتے ہیں، آخرت اپنی خراب کر رہے ہیں، قبر بھاری اپنی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ ارشاد فرمایا جو برا کام نہ چھوڑے، بری بات نہ چھوڑے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کے بھوکے رہنے کا اور اس کے پیاسے رہنے کا اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب اس روزے کا تجھے کیا ملے گا؟ جس نے برائی نہیں چھوڑی اس کو بھوک ملے گی، جس نے برائی نہیں چھوڑے گی اسے پیاس ملے گی۔ مولا اجر کہاں ہے؟ تو نے میری خاطر روزہ رکھا کوئی نہیں، میرے کہنے کے مطابق روزہ رکھا نہیں۔ اگر میرے کہنے کے مطابق روزہ رکھا ہوتا میری جناب سے تیرے لیے پھر حساب کا اجر نہ
ہوتا میں نے حکم دے دیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا پھر میں دوں گا۔ الصوم لی، ہر چیز کے بارے میں فرمایا، کسی نیکی کا اجر 10 گنا، کسی کا 20 گنا، کسی کا 30 گنا، کسی کا 40 50 100 گنا، 200 گنا، 300 گنا، 400 گنا، 700 گنا تک بات فرمائی۔ لیکن جب بات آ گئی روزے کی، بے شک سبحان اللہ، جب بات آئی روزے کی، میرا رب فرماتا ہے الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ جتنا تیرا روزہ خوبصورت ہوگا اللہ کی بارگاہ سے تیرے لیے انعام اتنا زیادہ ہوگا۔ جتنا تیرا روزہ اعلیٰ ہوگا اللہ کی بارگاہ سے تیرے لیے اتنا ہی اجر اور ثواب زیادہ ہوگا۔ اب یوں سمجھیے کہ کسی کو ثواب یوں دیتا ہے اور کسی کو ثواب یوں دیتا ہے۔ وہاں حساب نہیں رکھا جاتا، وہاں تعداد نہیں رکھی جاتی، وہاں ایک حد نہیں ہے۔ فرمایا روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس معاملے میں میرا بندہ میری رضا کے لیے اپنی خواہشات بندہ خواہشات کا ایک پورا پیکر ہے، اس میں خواہشات ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی ہیں۔ میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن روزے نے اسے ایک ایسا سبق سکھایا، روزے نے ایک ایسا اسے طریقہ سکھایا، روزے نے آ کے بتایا بندے مومن تو اپنی خواہشات کو قربان کر دے، پھر دیکھنا اس کے خزانوں سے تیرے لیے اجر اور ثواب کتنا آتا ہے۔ تیرا اجر کتنا آئے گا، تیرا ثواب کتنا آئے گا جب بندہ مومن اس انداز سے روزہ رکھتا ہے جو تقاضا الہی ہے، جو تقاضا خدا بندی ہے، جو تقاضا خدا چاہتا ہے، خدا کا پیارا مصطفیٰ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس طرح کا روزہ رکھ کے بندہ، اس کی آنکھوں کا بھی روزہ، اس کی آنکھوں کا بھی روزہ، اس کے کانوں کا بھی روزہ، اس کی زبان کا بھی روزہ، اس کے ہاتھوں کا بھی روزہ، اس کے پاؤں کا بھی روزہ۔ جب اس طرح کا روزہ رکھ کے بندہ مومن صبح سحری سے لے کر شام تک وہ روزہ گزار کے لاتا ہے، جب اس کا روزہ پورا ہوتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس روزے دار کے لیے للصائم فرحتان، اسے 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، وفرحتن عند فطرہ، اسے ایک خوشی وقت افطار کو نصیب ہوتی ہے۔ دن بھر کا بھوکا، دن بھر کا پیاسا، اپنی لذتوں کو، اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہوا جب شام کو اس خاص لمحے کا انتظار کر کے، غروب آفتاب کا انتظار کر کے، جب اللہ کی نعمتیں پاس پڑی ہیں، سامنے پڑی ہے، دسترخوان سجا ہوا، جی ہر چیز سامنے ہے، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک ساتھ کا، ایک ایک گھڑی کا انتظار کر کے جب ایک خاص وقت پہ آ کے روزہ افطار کرتا ہے، جو لذت اور جو سکون روزے دار کو نصیب ہوتی ہے، یہ بندہ جانتا ہے یا بندے کا رب جانتا ہے۔ اور یہ خوشی اس دنیا کے اندر ہے، اور ایک وہ خوشی
جو اس سے کہیں بڑی خوشی ہے، بہت اعلیٰ خوشی ہے، اس خوشی کے اوپر دنیا تو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اس کی لذت کیا ہے، سبحان اللہ، اس کی محبت کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، اس خوشی کا پیار کیا ہے، اس خوشی کے اندر قرار کیا ہے، سکون کیا ہے۔ ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، ایک خوشی روزے دار کو وقت افطار کو نصیب ہوتی ہے، اور ایک خوشی اس دنیا کے اندر نہیں، سبحان اللہ، اس دنیا میں نہیں۔ سبحان اللہ، ایک خوشی اللہ نے بندہ مومن کے لیے اس دنیا میں رکھی ہے جس دنیا کا تصور یہاں نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، کب؟ جب فیصلہ ہو جائے گا ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جنتوں میں، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، بد کردار، گناہگار، سیاہکار دوزخ میں چلے جائیں گے۔ ہر ایک کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ جب جنتی جنت میں ہوگا اس وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک خوشی بندے مومن کو اس وقت عطا کی جائے گی، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، بندے کو اس کا رب اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ بندے مومن کو اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رازق اس کو اپنے دیدار کے جلوے عطا فرمائے گا۔ تو جو خوشی اہل ایمان کو اس وقت نصیب ہوگی، آپ تصور کر سکتے ہیں وہ خوشی دنیا کے اندر ہر خوشی سے حاوی ہے، ہر ایک سے بڑھ کے ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں، حدیث پاک کی روح سے بیان کرتے ہیں کہ اہل ایمان جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ اللہ کی جنت ہے بھائی۔ سبحان اللہ، میرا رب فرماتا ہے کلام مجید کے اندر وہ جنت کیسی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہاں ہر کام کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اسے وہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جنتی جنت میں ہوں گے، وہاں کوشش نہیں ہوگی، وہاں محنت نہیں ہوگی، بندہ سوچے گا اللہ کی نعمت سامنے ہوگی، بندہ جو تمنا کرے گا، جو خیال کرے گا، جو سوچے گا، اللہ کی ہر نعمت بندے کے سامنے ہوگی۔ وہ دنیا ہے۔ جنتی جنت میں اس کے سامنے ہر طرح کی اللہ کی نعمتیں، کھانے کے لیے اس کے پاس، پینے کے لیے اس کے پاس، کیا پینے کے لیے؟ شرابن طہورا کی نہریں، مصفا پاکیزہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں جو بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ وہاں وہ کیا کہتے ہیں، پرچون کی صورت میں نہیں، تھوک کی صورت میں بے حساب اللہ کی نعمتیں جیسا چاہے گا ایسی نعمتیں پائے گا، لیکن پائے گا وہ جس پہ اس کا کرم ہوگا، جس پہ اس کا فضل ہوگا، جس نے اس کی رضا کے لیے دنیا کو نبھایا ہوگا۔ خوش نصیب لوگ جب جنتی جنتوں میں ہوں گے، نعمتیں پا رہے ہوں گے، پینے کی نعمتیں، کھانے کی نعمتیں، ہر چیز کی سہولت ان کے سامنے۔ اللہ نے ان کے لیے نرم گرم بستر، خوبصورت نورانی منبر اللہ نے ان کے لیے سجائے ہوں گے۔ جنتی کو ہر نعمت مل چکی ہے جنت کے اندر، لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے جنتی جنت میں جا کے بھی، اتنی نعمتیں پا کے بھی
ابھی اور کسی چیز کی انتظار میں ہیں، حیران بیٹھے ہیں۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے، میرے جنتی بندے، میرے پیارے بندے، بولیے نا سبحان اللہ، میری جنت کے اندر آ کے کیا تو خوش نہیں ہوا؟ مولا خوش ہوں۔ میری نعمتیں تو نے نہیں پائی؟ مولا پا لی ہیں۔ پھر یہ حیرانگی کس چیز کی ہے؟ انتظار کس چیز کا ہے؟ کیوں تو بےتاب ہے؟ ہر نعمت میری تیرے لیے ہے، پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ پھر کیوں حیران بیٹھا ہے؟ بندہ مومن کہے گا، جنتی کہے گا مولا میں نے دنیا کے اندر سارا کچھ ان کے لیے نہیں کیا تھا، ان کھانے کے لیے نہیں کیا تھا، پینے کے لیے نہیں کیا تھا، سارا کچھ دنیا کے اندر وہ جو میں نے مشقتیں اٹھائی تھی، جو تکلیفیں اٹھائی تھی، وہ ان کے لیے نہیں تھی، وہ کسی اور چیز کے لیے تھی۔ اللہ فرمائے گا بندے تیرا تقاضا کیا ہے؟ بندہ کہے گا مولا میرا تقاضا تیرا دیدار ہے، تیرا حکم آیا تھا، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، خوش نصیبوں کو اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ میرا تقاضا تیرا دیدار ہے، ان نعمتوں کے لیے میں نے سب کچھ نہیں کیا تھا، میں نے تیرے لیے کیا تھا۔ اللہ حکم فرمائے گا میرے فرشتوں یہ پردے اٹھاؤ نا میرے بندے کے لیے، پردے اٹھاؤ، حجاب اٹھاؤ، میرے بندے کو میرا دیدار کرنے دو۔ پردے اٹھا دیا جائیں گے، حجاب اٹھ جائیں گے، بندے مومن خوش نصیب اپنے مولا کے دید کی جلووں میں گم ہو جائے گا۔ دیدار خدا بندی کی محبت میں، اس کی لذت میں جیسے گم ہوگا، ایک نگاہ پڑے گی، بے اختیار سر سجدے میں گر جائے گا۔ سر سجدے میں گرا ہے، رب فرمائے گا میرے بندے یہ دار آخرت ہے، یہ دار جزا ہے، یہ دار عمل نہیں ہے۔ اب وقت نہیں ہے سر جھکانے کا، اب وقت ہے سر اٹھانے کا۔ وہ وقت گزر گیا جب سر جھکانے کا وقت تھا، اب سر جھکانے کا وقت نہیں ہے۔ میرے بندے سر اٹھا، دیکھ اپنے مولا کے دید کے جلوے دیکھ۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا بندے مومن اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے ہے، اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے میرے بندے بتا دنیا کے اندر تو نے سارا کچھ میرے لیے کیا تھا، آج آخرت کے اندر میری نعمتیں تیرے لیے ہیں، ہر نعمت تجھے دی ہے، اپنا دید کا جلوہ بھی عطا کیا ہے۔ بتا فقد رضیت عنکم، میں تو تجھ سے راضی ہوں، فہل رضیتم عنی، میں تو راضی ہوں، بندے مومن تو بھی راضی ہے کہ نہیں؟ میں تو راضی ہوں، تو راضی ہے یا نہیں راضی ہے؟ بندہ کہے گا مولا میں تجھ سے راضی ہوں، مولا میں تجھ سے راضی ہوں۔ قربان جائیں جس کے لیے ساری دنیا کوشش کرے کہ مولا راضی ہو جائے۔ مولا بندے سے پوچھ رہا ہے میرے بندے بتا تو راضی ہے یا نہیں راضی؟ یہ لیکن ملتا کب ہے؟ یہ انعام کا سودا، یہ پیار کا سودا، یہ لذت کا سودا ملتا کب ہے؟ بندے تو اپنی لذتیں قربان کر کے آ، تو اپنی خواہشیں قربان کر کے آ، پھر آنا، پھر میں اپنے خزانے نہ لٹا دوں تو پھر مجھے رب نہ کہنا۔ میرے خزانے پھر تیرے لیے، آخرت کی نعمتیں تیرے لیے،
میرے دید کے جلوے تیرے لیے ہیں۔ وفرحتن عند فطرہ، ایک خوشی تجھے دنیا کے اندر وقت افطار کو نصیب ہوتی ہے۔ وفرحتن عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی بندے مومن کو اپنے مولا کی دیدار کے جلوے عطا کرتے وقت نصیب ہوتی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، وصلی اللہ علیہ وسلم۔